ارے رافع صبح صبح اٹھ گیا، آج صبح اٹھ گیا. کہاں ہے سلیم صاحب؟ شروع کریں. کون؟ وہ ٹیشو پیپر کا باکس ہے. ٹیشو نہیں رکھا ہے یہاں پہ، کیا رکھا؟ رافع شروع کریں. چلیں جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ سبھی کو پتہ ہے کہ پورے سندھ میں ایک طوفانی سی کیفیت ہے. طوفان کی آمد کی بات کی جا رہی ہے. 470 کلومیٹر کراچی سے اور 450 کلومیٹر ٹھٹہ سے دوری کا بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سمندر میں ایک طغیانی ہے اور ہوائیں بہت تیز ہیں. لیکن ایک طوفان تو وہ ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک طوفان وہ ہے جو آ چکا ہے. اور یہ طوفان ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ساحلی پٹیوں پر رہتے ہیں، جن کا پیشہ معاش صرف اور صرف سمندر میں جا کر مچھلیاں اور جھینگا پکڑنا ہے. اور آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو مبارک ولیج، بٹشاہ، ابراہیم حیدری، اسی طرح ٹھٹہ اور باقی جو علاقے ہیں بدین کی جو ساحلی پٹیاں ہیں، وہاں اپنا روزگار روزانہ کی بنیاد پر سمندروں میں جا کے مچھلی پکڑ کے اور اسے فروخت کر کے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے گھر میں تو طوفان آج سے 4 دن پہلے آ چکا، کیونکہ انہیں حکومت کی طرف سے بھی اور ویسے بھی یہ وارننگ دے کر کہ آپ سمندر میں نہیں جائیں گے، روک دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساحل سمندر پر ایک بڑی تعداد سی بی یو سے لے کے آکس بے اور مبارک ولیج اور جہاں جہاں یہ پٹی چلتی ہے، وہاں پر اونٹ سوار اور گھوڑا سواروں کا بھی ایک ذریعہ معاش ہے یہ سمندر، جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ساحلوں کو وزٹ کریں، میں بھی جاؤں گا، دیکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ذریعہ معاش سے گھر بیٹھ گئے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. تو آج آپ سب کو بتانے کا مقصد اور یہ آواز ان سارے ماہی گیروں اور ساحل سمندر کی پٹی پہ رہنے والوں کے لیے ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی تمام ہی ان پٹیوں پہ رہنے والوں کے لیے، ایک تو جتنے دن بھی یہ کیفیت ہے، یہاں گورنر ہاؤس سے ان کے لیے کھانے کا اہتمام یہاں سے کیا جائے گا. ہم روزانہ ان کو تقریباً 5 سے 8 ہزار لوگ جو ابھی تک مجھے بتایا گیا ہے کہ متاثر ہیں ماہی گیر، ان کو ہم یہاں سے ایک ٹائم کا کھانا بھجوا رہے ہیں. اور دوسرا، ان تمام ہی ساحلی پٹیوں پہ رہنے والوں کو طاقتور پاکستان کا جو پروگرام ہے یونٹی فوڈ کا، ان سے کل میری کافی طویل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 مہینے کا جو راشن پیکٹ ہے وہ ان تمام ساحلی پٹیوں پر رہنے والے تمام ماہی گیروں کے گھروں میں پہنچایا جائے گا. اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ، جس پر ان ساحلی پٹیوں میں قریب رہنے والوں کے ایڈریسز ہیں، وہ کسی بھی وقت دن میں، رات میں گورنر ہاؤس کے دروازے پر آ سکتے ہیں، گیٹ 4 پر، گیٹ 1 پر، اور وہ اپنا شناختی کارڈ جب دکھائیں گے تو یہ راشن ان کو اسی وقت ان گیٹس پہ سے دے دیا جائے گا، جو کہ 1 مہینے کے لیے کافی ہوگا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب مشکل کی گھڑی ہو تو ہم ہر طریقے سے
اپنے ہر ان مشکل میں پھنسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسے علاقے بھی جہاں زمینی رستہ نہیں ہے، وہاں بھی میں خود جاؤں گا، راشن پیکٹس لے کے جاؤں گا اور ان کے گھروں تک ہم یہ راشن پہنچائیں گے، کیونکہ ویسے تو ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم حوصلہ بھی دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں صرف حوصلے سے کام نہیں ہوگا، ایک قدم آگے بڑھ کر ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر، کیونکہ جب کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی طوفان نہیں ہے، اور اس طرح سے کہ جب آپ نے انہیں خود روکا ہو۔ تو میرے پاس کل جب میں گیٹ پر تھا رات 3 بجے، جو سائلین آتے ہیں، جو ہم نے بیل لگائی ہے امید کی، جو ہم نے گھنٹی لگائی ہے، تو کل وہاں رات کو بہت سارے گھوڑ سوار جو سی وی یو اور آکسبے سے آئے تھے، آپ یقین جانیے ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید انہوں نے دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، اور انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے ہیں، ہمیں تو وہاں پولیس نے نہ گھوڑا لے جانے دیا ہے، نہ اونٹ لے جانے دیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم کس کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تمام ہی لوگوں تک اس راشن کی فراہمی کی جائے گی، اور تمام ہی لوگوں کو روزانہ تقریباً 5000 لوگوں کا بنایا کھانا، جس میں بریانی کے پیکٹس ہیں، وہ تمام ہی ساحلی پٹیوں پہ رہنے والوں کو بھجوائے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا کوشش اور کاوش ہے ان لوگوں کے دکھ اور غم میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں میں خود تمام ہی جگہوں کا وزٹ بھی کروں گا، ٹھٹا بھی جاؤں گا، بدین بھی جاؤں گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے تو پوری قوم ہر بار ایک ہوتی ہے۔ اس بار بھی سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے وسیلے اور صدقے سے اس طوفان کا ہم سامنا نہ کریں، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال کہیں بھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں چیئرمین این ڈی ایم اے سے بھی بات کروں گا، اور یہاں گورنر ہاؤس کے اندر میں یہ بھی بتا دوں کہ 1366 ہیلپ لائن پر دن اور رات ہم 4 آفیسروں کو ان کا یہاں نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں آج، جو موجود رہیں گے، اور یہ 1366 پر کوئی بھی شخص جو ان ساحلی پٹیوں کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے قریب میں ہو یا کسی بھی چیز سے متاثر ہو، تو وہ کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی اس نمبر پہ فون کرے۔ ہماری ٹیم یہاں تیار ہوں گی ہر قسم کی ان کو مدد فراہم کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ہمارے استعمال میں گورنر ہاؤس کے جو ایمبولنس ہے، وہ بھی میں نے آج ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی رہے ان کے لیے، اور باقی بھی جو سہولیات ہیں، طبی سہولیات ہیں، دوائیاں ہیں، گھروں کا سامان ہے، اس کے لیے بھی آج میں نے یہ ہدایت کی اپنے لوگوں کو کہ اسے بھی ہم اپنے پاس یہاں پر جمع کر رہے ہیں، تاکہ ہنگامی صورتحال میں گورنر ہاؤس بھی اپنا حصہ ڈال سکے۔ تو یہی 2 باتیں تھیں جس کے لیے آج میں نے آپ سب کو یہاں زحمت دی کہ جو لوگ بھی ان ساحلی پٹیوں کے قریب یا اتوار میں رہتے ہیں، وہ کم از کم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ ان کے بچوں کے لیے گھر میں کھانا اور یا پینے کی جو مشکل مجھے بتائی گئی اور میں نے پتہ کیا ہے وہاں سے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ 1 مہینے تک کے لیے یہ راشن پہنچ جائے گا، اور جب تک یہ صورتحال ہے اس دن تک جو یہاں سے کھانا ہے وہ بھی پہنچایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ، کوئی سوال ہو تو بتا دیں۔ دیکھیں 85 میں بھی یہ صورتحال تھی، اور آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ کراچی بالکل بادل آ گئے تھے، ڈارک ہو گیا تھا اور بڑی ہوائیں تھیں، طوفانی بارشیں تھیں، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک اس قسم کی 3 یا 4 بار خبریں بڑی آئی
کہ ان کا رخ سندھ کی ساحلی پٹیوں کی طرف ہے، بلوچستان کی ساحلی پٹیوں کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعاؤں سے اس کو ہمیشہ ٹالا ہے۔ دیکھیں قدرتی آفات کا سامنا سبھی کو کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ابھی آپ نے دیکھا سندھ میں جو فلڈ آیا اس میں کتنی بڑی تباہی ہمارے ساتھ، خاص طور پہ سندھ میں، باقی تو پورے پاکستان میں ہوئی، لیکن پوری قوم کھڑی ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم بھی کھڑی ہے، ہم بھی رات دن چوکنا ہے اور دعا کو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ جی ہاں، 100 ملی میٹر بارش مجموعی طور پر بھی ہو جاتی ہے، کیا خاص اقدامات آپ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی کہیں گے اور خود بھی اپنی طرف؟ دیکھیں میں نے آج جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور جو کے ایم سی کے تمام افسران ہیں ان کا آج شام 6 بجے اجلاس بلایا ہے۔ اس کے بعد کل تمام ہی جو یہاں بڑے نالے ہیں اس پر میں نے خود وزٹ رکھا ہے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ، اور ہنگامی بنیادوں پر میں نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ہی نالوں کی جو صفائی ہے اور جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اسے فوری طور پہ دور کیا جائے، کام شروع کر دیا جائے، کیونکہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ایک طوفان تو ساحلوں پر ہے اور ایک طوفان پھر اس شہر کی ہر گلی اور ہر کوچے میں بھی نظر آئے گا، اور ہم اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر ہدایت دی جا چکی ہے، کے ایم سی کا عملہ کام کر رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو واضح طور پر میں نے بتایا ہے کہ اس پر کوئی بھی قسم کی چیز برداشت نہیں کی جائے گی، کوتاہی۔ تمام ہی افسران کو بتائیں کہ وہ چوکنا رہیں، رات کو بھی ڈیوٹی پر رہیں، تمام جو کے ایم سی کے افسران بھی ہیں ان کی اگر چھٹیاں ہیں تو وہ بھی منسوخ کر دی جائیں، اور تمام ہی لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں اور دن اور رات والی سچویشن میں رہیں، ایمرجنسی والی صورت میں رہیں، ٹیلی فون آن رکھیں، سارے ہر وقت اویلیبل ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ میں خود ایڈمنسٹریٹر کے ہمراہ تمام ہی نالوں کا وزٹ کروں گا۔ جی بالکل، میں نے جیسے کہا کہ صرف کراچی اور ٹھٹہ اور یہی ساحلی علاقے نہیں، جہاں جہاں پر بھی ساحلی علاقے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا یہ پروگرام تھا طاقتور پاکستان، جس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 1 لاکھ راشن کے پیکٹ ہم کراچی میں بانٹ رہے ہیں، فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو اس وقت بے روزگار ہو گئے، تو وہ جہاں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر یہ ٹرکس یہاں سے روانہ کر دیے جائیں گے، اور یہ 1 مہینے تک کے لیے، کیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ کم از کم 1 مہینے تک جو لوگ بے روزگار ہوں گے یا نہیں جا پا رہے ہیں ساحلی پٹیوں پہ، کیونکہ پتہ نہیں کتنے دن تک یہ دباؤ رہے، کیونکہ 160 ملی میٹر جو ہے اس کا پریشر ہے، تو جو ساحلی پٹیاں ہیں اس پر تو کوئی بھی شخص اپنی جو چھوٹے چھوٹے ہوڑے ہوتے ہیں جس پر یہ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو ناممکن ہے کہ اس میں اتر سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے کیا جائے۔ جی دیکھیں ہماری تو کوارڈینیشن سبھی کے ساتھ رہتی ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور جو بھی ادارے ہیں جو اس کام میں انوالوڈ ہیں ان سے وقفاً بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ کراچی میں جو این ڈی میں ایک آفس ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی کل ہم پورا ٹائم رابطے میں تھے، ابھی چیئرمین صاحب سے بھی میری تھوڑی دیر میں بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈی جی رینجر سے اور کور کمانڈر صاحب سے بھی اس کے اوپر بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ کام ہم سب کا ہے، ہم سب کو ایک پیج پر ہو کر سبھی کو اس بات کا دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس سے کئی لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ
متاثر ہوں گے. اسی لیے شاید رات کل بہت لیٹ تک کور کمانڈر صاحب حیدرآباد میں موجود تھے اور انہوں نے تمام ہی اپنے ان افسران کو بلایا اور آگے کی پیش قدمی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس میں ہماری فورسز، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ سارے لوگ ہم سے آگے آ کر فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں. راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو یا لوگوں کو ہاسپٹلز پہنچانا ہو، تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ فورسز ہمیشہ آگے ہوتی ہیں. اسی لیے جب 9 مئی جیسے واقعات ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے، بلا خاطر جمع ہم اپنی ان فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ وہی فورسز ہیں جو راتوں کو بیٹھ کر آپ کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو اصل میں تو حکومتوں کا ہوتا ہے. آپ کے وہ کام جو حکومت کو کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس حصے کا کام بھی آپ کی یہ فورسز جس میں آرمی اور نیوی، رینجرز، یہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہاتھ آگے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان پر بات کرنے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے قربانیاں دیتے ہیں. سرحدوں پہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر بھی کبھی کوئی ایسی قدرتی آفت ہو تو یہ سارے لوگ آگے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ہاتھ میں میئر بننے کی لکیر نہیں ہے. چلیں شکریہ.